اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئرنس جی جس کا ایک طویل ٹریک ریکرڈ ہے جی اور اب تو یہ آفیشیل ہے نا کہ آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف نے خود اعتراف کیا بالکل کہ 70 سال سے فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے جی جی اور یہ بھی کہا کہ وہ غیر آئینی تھا بالکل اور پھر یہ بھی کہا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا اب آئندہ ہم نہیں کریں گے. تو ہماری جو آج مشکلات ہمیں جمہوریت کے ضمن میں پیش آ رہی ہیں یا اکانومی میں پیش آ رہی ہیں بالکل یا ویسے اوور آل ہماری جو کرائسس لائک سچویشن ہے جی جی اس کا بڑا سبب اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. اور آج کل الیکشن اور ڈیموکریسی کو لے کر پاکستان میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. الیکشن کب ہوں گے, نہیں ہوں گے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس موضوع کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم شخصیت ہیں جن کا یہ موضوع ہے جناب احمد بلال محبوب صاحب. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے پریزیڈنٹ ہیں اور بہت عرصے سے یہ ادارہ جو ہے پاکستان میں الیکشن میکنزم اور ڈیموکریسی کے اوپر بہت کام کر رہا ہے, تو بڑے ریلیونٹ ہیں. اس حوالے سے آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور یقیناً ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کے نالج میں اضافہ ہوگا. سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام کے اندر. بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں اس وقت, لیکن سب سے جو پہلا کویسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا, جو مجھے تھوڑا بعد میں کرنا چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے ایگزاسٹ ہو جائے. اس وقت جو نگران حکومت ہے یہ کس قانونی نقطے کے اوپر یہ کنٹینیو کر رہی ہے اور کیا یہ مزید کنٹینیو کر سکتی ہے اگر 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے؟ دیکھیے, یہ بہت سی چیزیں پاکستان میں ایسی ہو رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. جی, یعنی ان کا نہ تو آئین کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اور اسپیسیفک انداز میں ذکر ہے جی, اور نہ ہی اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی پچھلی مثالوں سے کچھ ہم چیزیں دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے یا ایسے ہوگا. جی, مثال کے طور سے ابھی دیکھیے نا کہ آپ جب یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں جی جی تو نئی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے؟ جی, یہ پہلی بار سوال اٹھا. آپ نے دیکھا کہ حالانکہ پاکستان میں اس سے پہلے 10 الیکشن ہو چکے ہیں بالکل, لیکن کبھی یہ سوال نہیں اٹھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب الیکشن ایک ہی ٹائم پہ ہوتے تھے, ایک شیڈیول کے ہوتا ہے. ایک وقت پہ الیکشن ہونے کی وجہ سے جو اس کی جو تاریخ کا تعین ہے وہ صدر مملکت کر دیتے تھے. جی 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 بالکل, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. بالکل, الیکشن کمیشن ایک خط لکھتا تھا اور وہ صدر مملکت اس کا جواب دے دیتے, تاریخ طے ہو جاتی تھی اور تاریخ کے تابع الیکشن ہو جاتا تھا. بالکل, الیکشن کمیشن اس کا شیڈیول دے دیتا تھا. لیکن چونکہ اب یہ 2 اسمبلیاں پہلی بار ڈیزالو ہوئیں جی الگ سے اور ان کے الیکشن الگ سے ہونے کا ایک امکان پیدا ہوا, جی جی, تو پھر یہ بہت سے سوالات اس میں پیدا ہوئے ہیں. جی جی, اب ایک سوال جو آپ نے بھی کیا ہے یہ بھی ایک سوال اس سے جڑا ہوا ہے. جی جی, کہ اب یہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر ڈسٹریبیوشن کے بعد ہونے چاہیے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں پیورٹنز جی جی کہ یہ آئین کے مطابق یہ ہے ہونا چاہیے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ اور چیزیں ہیں آئین کے اندر. جب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سسٹم بنا رہے تھے جی جی اور اس کو پھر بعد میں ماڈیفائی کر رہے تھے, تو انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن بیک وقت نہ ہو. بالکل, تو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کیا صورت ہوگی؟ بالکل, یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ مطلب ہمارے آئین میں میکنزم ہی نہیں ہے اس حوالے سے. جیسا کہ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہے کہ جو ان کے اسمبلیز ہیں پروونشل اسمبلیز, ان کے الگ الگ ٹائمز پہ الیکشنز ہوتے ہیں, لیکن ہمارے آئین میں یہ میکنزم نہیں ہے. نہیں, ہمارے یہاں یہ میکنزم تو ہے آئین میں کہ الگ الگ الیکشن ہو سکتے ہیں. جی جی, جب کوئی اسمبلی ڈیزالو کر دے چیف منسٹر, اس کو حق حاصل ہے جی جی آئین کے مطابق, تو اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. جی جی, انڈیا میں بھی آپ نے صحیح مثال دی, لیکن انڈیا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے. بالکل, وہاں پہ تو وہی گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے, تو وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سوال نہیں ہے. بالکل, ہمارے یہاں چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, تو اگر آپ الگ الگ اسمبلیوں کا الیکشن کرائیں, جی جی, جیسے اب ہونے کا امکان ہے, ایک سوال پیدا ہو گیا, جی, تو ان 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہونے کے موقع پہ 2 صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس موجود ہیں. جی جی, لیکن سینٹر میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے.
بالکل. اس کا مطلب ہے سینٹر میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتی رہے گی جی جی صوبے کے اندر, اور اس پہ کوئی چیک نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن اسے کیسے روکے گی؟ بالکل. اور اس سے بھی زیادہ سیریس بات یہ ہوگی کہ جب کچھ عرصے کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہوں گے, بالکل, تو اس وقت تک پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں سیاسی حکومتیں قائم ہو چکی ہوں گی. جی جی. اور وہاں پہ پھر وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے پنجاب کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی جی وہ چاہے تو کھل کھیل کے اسمبلی کے الیکشن میں, قومی اسمبلی کے الیکشن میں جو پنجاب میں ہوں گے, جی جی, جو کہ 50% کے قریب سیٹیں پنجاب کی ہیں, بالکل, تو وہ ان کو اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں وہ نظام, وہ بھی تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, تو آئین کی وہ جو شکیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو گورن کرتی ہیں, جی جی, اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل نہیں ہو پائے گا اگر اسمبلیوں کے الیکشن الگ الگ ہوں گے. جی جی, تو یہ ایک کوشچن پیدا ہو گیا. اب چونکہ کوشچن پیدا ہو گیا تو اسمبلیوں کے الیکشن اب ڈیلے ہو رہے ہیں. تو اگر اسمبلیوں کے الیکشن سر اسی میں جو سپریم کورٹ میں ایک بحث چل رہی ہے اس حوالے سے, تو بالکل یہی بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک ٹائم پہ ہونے چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسمبلیوں میں پہلے سے الیکشن ہو جائیں گے 2 صوبائی اسمبلیوں کے, تو اس سے جب جنرل الیکشن ہوگا تو وہ پریجوڈس ہوگا. اور جب کہ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 90 ڈیز ایک آئین میں درج چیز ہے. تو اور سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ بھی اسی بات پہ زور دے رہا ہے کہ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن. یہ ایک بہت بڑی سر ایک کنٹروورسی ہو رہی ہے. سلوشن کس کے پاس ہے, جواب کس نے دینا اس میں؟ دیکھیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ چونکہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے جی, وہ جب بنا تو اس وقت لوگوں نے یہ, ہمارے فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے, جی جی, بلکہ فریمرز آف دی امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن نے, جی جی, یہ انویسیج نہیں کیا کہ اگر کبھی, کیونکہ کبھی ہوا نہیں, بالکل, کہ اگر الگ الگ الیکشن ہوئے تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی کیا صورت ہوگی. بالکل. تو اس لیے یہ اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. یہ آئین میں لکھا ہوا موجود نہیں ہے. آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی, آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ انہیں پری میچیورلی ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں, آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. لیکن ان تینوں چیزوں کو آپس میں ریکنسائل کیسے کرنا ہے, جی جی, یہ نہیں واضح. مطلب ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت تو اسمبلی جو ہے اس کی اسٹرینتھ پوری نہیں ہے, تو ایک امینڈمنٹ تو اس وقت نہیں ہو سکتی. تو اس وقت تو موجودہ صورتحال میں جی ایک سپریم کورٹ کو, آئیڈیلی سپریم کورٹ کو کوئی انٹرپریٹیشن کر کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے تھا. جی, ایک اس کا فریق الیکشن کمیشن بھی ہے. جی جی, اور الیکشن کمیشن پہلی لائن آف ڈیفینس الیکشن کمیشن ہے. اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو چونکہ الیکشن کمیشن کے ذمے یہ کام ہے کہ اس نے الیکشن کروانے ہیں, جی جی, فری, فیئر اینڈ فری فرام کرپشن, بالکل, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ طے کرے اس کی تفصیلات. جی جی, تو ڈیٹ تو پریزیڈنٹ یا ایگزیکٹو طے کر دیتی ہے, لیکن اس کا شیڈیول پھر اس نے طے کرنا ہوتا ہے. جی, اور پھر ہمارے جو الیکشنز ایکٹ ہے اس کے اندر یہ پاور بھی الیکشن کمیشن کو ہے کہ وہ شیڈیول میں ترمیم کر لے اور چاہے تو نیا شیڈیول دے دے جی جی, آنے کے بعد. بالکل. تو الیکشن کمیشن نے تو پہلے اپنی اس اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے یہ طے کر دیا کہ اس تاریخ کو 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے. صحیح. فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کو سیکورٹی ایجنسیز نے کہہ دیا کہ وہ سیکورٹی اویلیبل نہیں ہے, پرابلم ہے, سیکورٹی فورسز نہیں دی جا سکتی. ہائی کورٹس نے کہہ دیا کہ ہم اپنے ریٹرننگ آفیسر نہیں دے سکتے, اور حکومت نے کام پیسے نہیں دے سکتے. جی جی, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. صحیح. تو اس کے بعد جو دوسرا آخری الٹیمیٹ فیصلہ کرنا تھا وہ کرنا تھا سپریم کورٹ نے. جی جی, اب سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے اجلت میں فیصلہ دے دیا. جی جی, کہ صاحب یہ 14 مئی کو کر دیں, کیونکہ اس وقت سیکورٹی ایجنسیز تھیں, وہ انہیں کہہ رہی تھیں کہ آپ ہمیں اپنے چیمبر میں ہماری بات سن لیں. بالکل. کہ پاکستان کے سیکورٹی تھریٹس کیا ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں آپ ایسے کریں کہ آپ لکھ کے ہمیں دے دیں تو ہم اسے پڑھ لیں گے. انہوں نے لکھ کے دے دیا, لیکن پھر اس کے بعد انہیں بلانا پڑا. بالکل. اور جب انہوں نے انہیں بلایا تو پھر خود چیف جسٹس صاحب نے بات مانی کہ یہ تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ اتنے مسائل ہیں. بالکل. تو اس لیے اب یہ سپریم کورٹ اس وقت جو ڈسکشن کر رہی ہے میرے خیال میں وہی اس کا راستہ نکالے گی
کہ بھئی اب 14 مئی کو بھی اگر ہو جائیں تو 90 دن کی شرط تو پوری نہیں نہ ہوتی. بالکل. وہ 105 دن یا 100 کچھ دن بنتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب وہ 90 دن کی جو ریڈ لائن ہے وہ تو کراس ہو چکی ہے. تو وہ تو اب آپ کو جب بھی آپ کی اسمبلی نئی الیکٹ ہوگی جی وہ آئین کے اندر ایک کلاز ایڈ کرے گی. جیسے 2008 کے الیکشن میں ایک کلاز ایڈ کی تھی 270BB. بالکل. یہ ہوا تھا 2010 میں. بالکل. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو 2008 میں اسمبلی 1.5 مہینے بعد الیکٹ ہوئی تھی اپنے کانسٹیٹیوشنلی فکسڈ ڈیٹ سے, بالکل, اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ آرٹیکل پاس کیا تھا 270BB. یہ اسپیسیفکلی اس الیکشن کے بارے میں تھا. تو اب یہ جب بھی نئی اسمبلی الیکٹ ہوگی, قومی اسمبلی, جی اور اس وقت پھر اسمبلی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ امینڈمنٹ کر سکے, تو پھر وہ اس کو ایک ویلیڈیٹ کرے گی اس تاخیر کو. لیکن یہ سپریم کورٹ کو پہلا راستہ دینا ہے اور پھر بعد میں قومی اسمبلی نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے, سینٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے. سر, سپریم کورٹ کے بارے میں جو بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں وہ اس کے بارے میں شکوک کا اظہار کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ایک بینچ ہے اس کے بارے میں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے. ایک تو سر اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دوسرا یہ کہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوں گے, اس پہ کچھ لیگل ایکسپرٹس جو تھے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے, یہ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ پروپوز کرتا ہے اور پریزیڈنٹ اس کو اناؤنس کرتے ہیں. تو لیکن سپریم کورٹ نے بعد میں پورا شیڈیول دے دیا کہ اس ڈیٹ کو نامینیشن ہوگی, اس ڈیٹ کو وڈرال ہوگا, اس ڈیٹ کو الیکشن سمبلز دیے جائیں گے. یہ ساری کی ساری انہوں نے ایک پروگرام بنا کے دے دیا, شیڈیول بنا کے دے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ تھا؟ نہیں, یہ تو مختصر جواب ہے کہ نہیں تھا. جی, یہ انکروچمنٹ تھی جی, الیکشن کمیشن کے جو ٹرف ہے اس کے اوپر. جی, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے شیڈیول دینا, تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے جی, آئین میں بھی اور قانون میں بھی, بالکل, کہ جب تاریخ مقرر ہو جائے گی. جی, اور دیکھیے تاریخ جو مقرر کرنا ہے نا, جی, وہ ہماری اسکیم آف تھنگز یہ ہے کہ ایگزیکٹو نے کرنا ہے. جی, ایگزیکٹو سے مراد ہے ناٹ پریزیڈنٹ اور گورنر بٹ دی پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹر. بالکل. نام تو پریزیڈنٹ کا استعمال ہوتا ہے, جی, لیکن یہ ہمارے پارلیمانی نظام میں یہ ایگزیکٹو جس چیز پاور ایکسرسائزنگ وہ کیبنٹ ہے. جی, جی, اور پرائم منسٹر ہیڈڈ بائی دی, جی, جی, کیبنٹ ہیڈڈ بائی دی پرائم منسٹر. جی, جی, اور پروونس میں کیبنٹ ہیڈڈ بائی دی چیف منسٹر. بالکل. تو ان کی ایڈوائس پہ صدر مملکت اور وزیر جو گورنر ہیں وہ ڈیٹ دیتے ہیں. لیکن شیڈیول دینا تو عدالت کا بالکل, یعنی ڈیٹ بھی دینا عدالت کا کام نہیں تھا, وہ ایگزیکٹو کا کام تھا. جی, جی, اور یہ جو شیڈیول دینا بھی بالکل عدالت کا کام نہیں تھا, یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجاوز کیا سپریم کورٹ نے اپنی. سر اس سے پہلے جو ایک میں نے کویشچن تھا کہ یہ جو جوڈیشری کے ایک ملان کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ سرٹن ڈسپوزیشن, تو سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم ان 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتے. تو یہ جو کنٹروورسی ہے اس کا بھی کوئی حل ہے یا؟ ہاں, یہ بہت سیریس بات ہے, لیکن اس کا دیکھیے کنٹروورسی پیدا کیوں ہوئی. جی, وہ پیدا کورٹ کے اندر سے ہی ہوئی نا. جی, جی, کہ کورٹ کے اندر سے آپ کے جو فیصلہ آیا اس کے اوپر خود سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججوں کی رائے یہ تھی کہ یہ 2-3 کا فیصلہ نہیں ہے, 4-3 کا ہے سو موٹو کے حق میں. جی, جی, یہ تو 3-4 کا فیصلہ ہے سو موٹو کے خلاف. بالکل. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جو عددی اکثریت ہے بالکل وہ تو 3-4 والے فیصلے میں 4 ججوں کی رائے کو ہے. تو اب گورنمنٹ نے بھی اس کو کہا کہ ہم تو 4 والی رائے کو مانیں گے, ہم 2-3 والی رائے کو کیوں مانیں گے. تو اس لیے یہ پیدا ہوا, اور اس کا ریزالو بھی اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے. بالکل. اور اس کے لیے بارہا لوگوں نے کہا, سجیسٹ کیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک فل کورٹ کے تحت اس مقدمے کو سن لیں. جی, جی, تاکہ پھر فل کورٹ کا جو ججمنٹ ہوگا اس کے اوپر کوئی آدمی 4-3 اور 2-3 کی بحث میں نہیں الجھے گا. پھر تو سب جج بیٹھے ہوئے اور سب ججوں کی اکثریت جو فیصلہ کر دے گی وہی ہوگا.
لیکن آنریبل سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، ابھی تک بھی نہیں کیا. جی جی. تو اس کی وجہ سے کانٹروورسی موجود ہے اور یہ رہے گی. بالکل. کیونکہ یہ بنیادی طور پہ اس 2-3 اور 4-3 کا معاملہ ہے. سر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے کہ کیا اس سال الیکشن ہو پائیں گے، کب تک ہو پائیں گے، اور یہ کیا جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا ہے اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ جو 14 مئی کی ڈیٹ ہے جی جی اس پہ تو شاید عمل درآمد ممکن نہ ہو. جی جی. ایک تو اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ سپلٹ الیکشن ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ سارے الیکشن پاکستان کے موجودہ جو کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ ہے جی جی اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ الیکشن ایٹ اے ٹائم ہو 5 اسمبلیوں کے، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی. جی جی. اور وہ 14 مئی کو تو نہیں ہو سکتے. بالکل. یعنی آج بھی اگر آپ اسے ڈیزالو کر دیں قومی اسمبلی کو بالکل تو آپ کے پاس 90 دن میں آپ نے، بلکہ آج بھی الیکشن کمیشن نے ایک ریویو فائل کیا ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرا سکتے 14 مئی کو. بالکل. جی. تو وہ انہوں نے ریویو ٹھیک فائل کیا ہے. میں نے بھی کل اس بارے میں ٹویٹ کیا تھا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر ریویو نہیں فائل کر رہی تو اس کی تو وجہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ تو 2-3 کی ججمنٹ کو مانتی نہیں ہے. جی جی. لیکن الیکشن کمیشن نے تو چونکہ مانا ہے اس لیے ان کو ریویو کے لیے فائل کرنا چاہیے. تو بہت اچھی بات ہے انہوں نے فائل کر دیا. جی جی. تو یہ 14 مئی کا تو نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو جانے کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہو جائے. اگرچہ آئین میں ایک راستہ موجود ہے کہ وہ چاہیں تو اس کو 1 سال کے لیے اپ ٹو 1 ایئر بالکل الیکشن کو ڈیفر کر دیں اور اسمبلی کی مدت بڑھا دیں. جی جی. لیکن وہ مناسب نہیں ہوگا. وہ کوئی ایسی حالات نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے بڑھایا جائے. تو 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ الیکشن کمیشن نے پہلے دی تھی، جی جی، میرے خیال میں وہ بہت سوچ سمجھ کے دی تھی. صحیح. اور وہی مناسب ڈیٹ ہے اور اس کو سب کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور اب اتنا فرق نہیں رہ گیا تو میرے خیال پی ٹی آئی کو بھی وہ اپنا جو لیوریج ہے جی جی وہ اس پہ استعمال کرنا چاہیے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائے. بالکل. کسی کا انفلوئنس نہ ہو ایکسٹرنل فورس کا. اس پہ زیادہ زور دیں. ڈیٹ کی اب اتنی اہمیت نہیں رہی. جب وہ شروع میں کہہ رہے تھے ارلی الیکشن تو تب تو 17 مہینے کا گیپ تھا نا. جی بالکل. اب تو یہ صرف 5 مہینے کا گیپ رہ گیا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور بجٹ بھی آنا ہے اور بھی سینسس کو بھی مکمل ہونا ہے. تو اکتوبر از اے گڈ ڈیٹ. میرا خیال اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اکتوبر میں ہونا چاہیے. بالکل. اور کسی کو بھی اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ خطرناک ہوگا اگر اکتوبر سے بھی آپ آگے جائیں گے تو. اچھا سر، ہمارے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں مختلف اداروں کو لے کے، وہ ہمارے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوں، الیکشن کمیشن ہو یا ہماری جوڈیشری ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائسڈ ہیں اور ہمیشہ اس بارے میں بات ہوتی ہے، ہمیشہ ہمارے الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں ان کو نہ ماننے کا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان میں ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر یہ جو اداروں کا انفلوئنس ہے، کیا یہ ایک رکاوٹ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا جمہوری کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا جس طرح کہ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں یا بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں اور ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی جو مسائل ہیں وہ نہیں ہوتے جیسے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئرنس، جی، جس کا ایک طویل ٹریک ریکرڈ ہے. جی. اور اب تو یہ آفیشیل ہے نا کہ آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف نے خود اعتراف کیا بالکل کہ 70 سال سے فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. جی جی. اور یہ بھی کہا کہ وہ غیر آئینی تھا. بالکل. اور پھر یہ بھی کہا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے آئندہ ہم نہیں کریں گے. تو ہماری جو آج مشکلات ہمیں جمہوریت کے ضمن میں پیش آ رہی ہیں یا اکانومی میں پیش آ رہی ہیں، بالکل، یا ویسے اوور آل ہماری جو کرائسس لائک سچویشن ہے، جی جی، اس کا بڑا سبب اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس نہ ہوتی، جی جی، تو میں یہ نہیں کہتا کہ کمزوریاں نہ ہوتی، لیکن ہم اسے پھر ایک جمہوریت جو ہے وہ سیلف کریکٹنگ پروسیس ہے. جی جی. تو سیلف کریکشن میں ہم یہ چیزیں بہتر کر لیتے ہیں. انڈیا ہمارے جیسا ہی ملک ہے نا. جی جی. بلکہ کچھ چیزوں میں تو ہم سے پیچھے ہے. بالکل. مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے تو فیصلہ کر رکھا ہے نا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبر، جی جی، وہ حکومت اور اپوزیشن اتفاق رائے سے اپوائنٹ کریں گے. انڈیا یہ کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہے، وہاں یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا. بالکل. تو ہم ان سے آگے ہیں، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیئرنس ہے اس وجہ سے ہمارے یہاں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ویسی نہیں ہو سکی اور لوگوں کا اعتماد نہیں ہو سکا. کیونکہ ان کو یہ نظر آتا تھا، کبھی وہ
पैसे बांटते हैं IGI के, बिल्कुल। कभी वो लोगों की IGI की तश्कील करवाते हैं। ये हमारे सामने हुआ है और ये तो अब एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुके हैं। तो जब इस तरह के काम किए जाएंगे तो लोगों का एतमाद नहीं होगा। इसलिए हमारे आप देखते हैं सर वैसे हमारी जो टर्नआउट भी कम है। जी हमारी जो वोट नहीं देते सियासी जमातें हैं उनके अंदर भी तो डेमोक्रेटिक कल्चर की बहुत कमी है। आप देखें ना किस तरह से मतलब एक आउट ऑफ द ब्लू लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं प्रोविंस के और ज़िले के, और इस तरह से कोई एक जो सेट पैटर्न होता है कि इस तरह से एक पॉलिटिकल वर्कर ऊपर आएगा, इतना ग्रो करेगा, ये उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी। जैसे बाहर हम देखते हैं अमेरिका में, UK में, मुख्तलिफ जगहों पे कि एक प्रोसेस है, एक आम वर्कर भी ऊपर आ सकता है। हमारी सियासी जमातों में वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं हैं सर। मैं सियासी जमातों को बिल्कुल इस गलती से मुबर्रा तो नहीं करार देता, रिजॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन इसका भी बड़ा सबब इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस है। इस्टेब्लिशमेंट अपने फेवरेट्स को पिक करती है पॉलिटिकल पार्टियों में, पॉलिटिकल लीडर्स में, फिर उन्हीं को नर्चर करती है, उनको प्ले अप करती है, उनका इमेज बिल्ड करती है, उनके मुखालफों का इमेज बर्बाद करती है। और इस तरह से लीडरशिप हमारे आती है। जब इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से आप ये करेंगे तो फिर आपने जिस प्रोसेस का जिक्र किया है कि एक वर्कर है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे और आगे आए, वो नहीं आ सकेगा। इसलिए कि वो तो उसके मुकाबले में जो फोर्सेस हैं वो बहुत ताकतवर हैं। अगर ये जिस तरह ऐलान हुआ है कि अब हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम बड़ी तेज़ी के साथ फिर हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस एक ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ेगा। और उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा ही हो। लेकिन अगर वो इंटरफेरेंस करेंगे तो ये कभी भी नहीं होगा, और हम ऐसी क्राइसिस से, एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में, और छोटे क्राइसिस से बड़े क्राइसिस की तरफ जाते रहेंगे, और ये मुल्क की बर्बादी का एक नुस्खा है, अच्छा नुस्खा तो नहीं है। सर अगर आपको जो हमारी तीन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन तीनों को सामने रख के अगर ये पूछा जाए कि सर इनमें सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कल्चर किस पार्टी में है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि हम तो किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन केस टू केस बेसिस पे हम एक पोजीशन लेते भी हैं। मेरी ज़ाती राय ये है, मैंने तीनों जमातों के साथ काम करने का प्रिविलेज हासिल है, इनको गौर से देखने का प्रिविलेज हासिल है, उनके कई लीडरों के साथ मरासिम भी हैं ज़ाती। मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। इसलिए अगर मैं रिलेटिवली कहूँ कि किस पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर है, तो वो मैं पीपल्स पार्टी को कहूँगा। अगरचे उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कमी लगती है, गैप लगता है, बिल्कुल, लेकिन आपने चूँकि निस्बतन इन तीनों का कहा है, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है। वो गवर्नेंस में बहुत स्ट्रांग नहीं होती, जब पावर में आती है तो उसकी गवर्नेंस कामयाब नहीं होती, लेकिन लेजिस्लेटिव बिजनेस में वो आगे हैं। डेमोक्रेटिक बिजनेस में इत्तेफाक राय पैदा करते हैं। आप देखिए, एक केस इन पॉइंट इज़ 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम में उनके पास तो असम्बली के अंदर मेजॉरिटी भी नहीं थी, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, इत्तेफाक राय पैदा किया, उनकी बात सुनी, उनकी बात मानी, और 1/3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने मॉडिफाई किया। और प्रेसिडेंट जरदारी, जिनके बारे में आमतौर पे कोई अच्छे कलमात नहीं कहे जाते, उन्होंने अपनी ज़ाती पावर्स को एब्डिकेट किया और दिया, और ख़ुद इंसिस्ट करके दिया, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। बिल्कुल सही बात। ख़त लिखा असम्बली को, जब उसने जवाब नहीं दिया तो दोबारा असम्बली को रिवाइंड कराया नए पार्लिमानी साल के आगाज़ में तकरीर करते हुए कि मैंने आपको ख़त लिखा था, आप एक कमेटी बनाएं जो तरामीम प्रपोज करे। तो मेरा ख्याल जहाँ किसी चीज़ की तारीफ ड्यू है उसे करनी चाहिए। तो मैं पीपल्स पार्टी को समझता हूं। इमरान खान साहब का सर जो सियासी रवैया है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, किस तरह का? इमरान खान साहब बहुत एक वक्त में तो बहुत पुरजोश थे अपनी पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाने के ज़िम्न में। आपको याद होगा कि जब 2013 के इलेक्शन होने वाले थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब को बहुत लोगों ने रोका था कि आप अपनी पार्टी के 2012 में इलेक्शन के करीब जाके इलेक्शन ना करवाएं। बिल्कुल सही बात। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के इलेक्शन करवाए, और हमने
بطور پلڈیٹ ان کی پارٹی کے جو الیکشن تھے ان کو مانیٹر کیا. میرے خیال پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر اس طرح کا آزادانہ اور ہائیلی پارٹیسپیٹری الیکشن نہیں ہوا. بالکل. اس کے لیے پھر آپ کو یاد ہے کہ موبائل فون کے ذریعے ووٹ دینے کی صورت تھی. پھر جن لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں ان کے لیے پولنگ بوتھ بنائے گئے تھے, پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے, اور وہاں پہ لمبی لمبی قطاریں تھیں. ہم خیبر پختونخوا میں اسے دیکھنے گئے تھے, اسلام آباد میں ہم نے دیکھا. میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ الیکشن تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر اوپر جب آخری سطح پہ الیکشن ہوا تو بہت سی کچھ اس میں خامیاں پائی گئیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا سٹارٹ تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے تسنیم نورانی صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنا کے پارٹی کا ایک اگلا الیکشن کروانے کا پروگرام بنایا تھا. تو ہم چونکہ وہ ان کے پروسیس کو دیکھتے تھے تو نورانی صاحب نے بہت ہی اچھا سسٹم ایک بنا لیا تھا, اور وہ CNIC کے ساتھ شناختی کارڈ سے لنک تھا, اور اس میں بہت کم امکان تھا کسی ریگنگ کا. لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا, میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ کنفرم نہیں ہے. پھر لیکن عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا, پھر الیکشن اس طرح سے ہوئے نہیں. لیکن عمران خان صاحب ایک زمانے میں بہت قریب تھے کہ پاکستان کی موسٹ ڈیموکریٹک پارٹی کریٹ کر دیتے, لیکن وہ پھر برنک سے واپس آ گئے. میں خیر ٹریڈیشنلسٹ لوگوں نے ان کو بہت پش کر دیا کہ نہیں آپ یہ نہ کریں, خطرناک. سر ان کا جو ذاتی رویہ اس میں ڈیموکریسی ہے. دیکھیے ذاتی رویہ تو وہ بہت اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں, وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں, اپنی رائے پہ بہت ڈٹ جانے والے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک بہت اسٹرانگ چیز بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو کنسلٹیٹو پروسیس کے ساتھ مکس کر لیں. تو یہ بہت اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ بیلنس نہیں رہا. اکثر اوقات ان کی بات جو تھی اپنی, یہ جو چند فیصلے آپ دیکھیے ماضی قریب میں جو انہوں نے کیے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کنسلٹیٹو پروسیس تھا. اسمبلیاں توڑنے کا, اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا, قومی اسمبلی سے صوبائی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا, ان کے دل میں ایک جو چیز آئی اس کو انہوں نے فورسفلی امپلیمنٹ کیا. حالانکہ ان کے اپنے چیف منسٹر جو تھے پنجاب کے, وہ انہیں کہتے رہ گئے کہ یہ نہ کریں, بالکل یہ بہت بیک فائر کرے گا. تو یہ ان کو تھوڑا سا اپنا ٹیمپر کرنا چاہیے کنسلٹیشن کے پروسیس کے ساتھ. اچھا سر, یہ الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں یا مئی میں چلیں, یہ تو ایک بعد کی بات ہے, لیکن الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں ہمیشہ پارٹیز ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. کیا میکنزم اب, اور خاص طور پہ ابھی جو تناظر ہے, ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, بہت ہی پولرائزڈ قسم کا ہمارا جو ملک ہے وہ ہو چکا ہے, تو ریزلٹس کو کوئی نہیں مانے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے, مطلب آپ ایک کنسلٹنٹ کس طرح سے ان الیکشن کو نان کنٹروورشل بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے پھر کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرفیئرنس کرنے کا فیصلہ کر لے کہ ہم نے انٹرفیئرنس نہیں کرنی, اور وہ بالکل جینوئنلی انٹرفیئرنس نہ کریں, اور الیکشن کمیشن کو کلی طور پہ اختیار ہو جیسا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے کہ وہ فیصلہ کریں, تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ آئیڈیلی فری اینڈ فیئر الیکشن انڈیا کی مثال دی جاتی ہے. بالکل میرے خیال ویسے ہی, اگر اس سے اچھے نہیں تو ویسے الیکشن ہوں گے. ایک ہی بڑا فیکٹر ہے, ٹھیک ہے لوکل لیول پہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے تو اس نے وہاں پہ کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا کہ وہاں مارے گا, لیکن اوور آل آپ کو نیشنل لیول پہ نتائج کو کوئی رگ کر پائے گا یہ ناممکن ہے. کسی کے اندر یہ سخت نہیں ہے. اور یہ بھٹو صاحب نے 1977 میں ان کی پارٹی کے کچھ پرجوش لوگوں نے کرنے کی کوشش کی تھی, اس کے فیلئر کے بعد سب نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بالکل اس سے ٹوٹلی آؤٹ رکھے, پری پول فیز کے لیے بھی اور پولنگ کے دن کے لیے بھی اور پوسٹ پولنگ کے لیے بھی. یہ تینوں فیزز میں وہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اچھا سر, ایک اور بڑی بحث ہے آج کل کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا جوڈیشری سپریم ہے, بڑی ایک ٹگ آف وار ٹائپ سچویشن ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ہے اس قضیہ جو ہے ایک ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ کوئی قضیہ نہیں ہے جی. ہمارے یہاں دیکھیں نا, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک
स्फीयर ऑफ वर्क है. जी जी. عدلیہ کا اپنا ایک اسفیئر آف ورک ہے اور ہماری مقرنہ یعنی جو پارلیمنٹ ہے اس کا اپنا ایک اسفیئر ہے اور ایگزیکٹوز کا اپنا اسفیئر ہے. مطلب ادھر سے سپریم کورٹ ایک آرڈر جاری کرتی ہے, پارلیمنٹ ایک قرارداد منظور کر دیتی ہے, اس طرح سے جو ایک سچویشن چل رہی ہے. سر ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اب قانون پاس کرنے کی بات ہے نا. جی جی. قانون پاس کرنے میں یا مالی کسی پیسے گرانٹ اپروو کرنے میں جی جی اس میں پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ کا اختیار ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا, اسی سے جڑا ہوا ایک اور کویشچن ہے, یہ ابھی جو ریسنٹلی آیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو آیا, اچھا اس میں کچھ لیگل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو آئینی امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی, یہ قانونی طور پہ اس کو نہیں بدلا جا سکتا, اور 2/3 میجورٹی چاہیے, اس کے لیے پورا لاء بدلا جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے سر اس کے بارے میں, اور یہ جو لاء آیا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ اسے فیئر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, میرے خیال میں تو یہ قانون کے ذریعے یہ قانون بن سکتا تھا. جی جی. میری رائے میں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر لیگل ایکسپرٹس کی اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. جی جی. کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ جس 184(3) کے کانٹیکسٹ میں جی اس کے اندر الفاظ جو ہیں بالکل وہ کانسٹیٹیوشن, لا اور رولز کی بات ہوئی ہے, تو لا کا لفظ جو کہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے لا انویسیجڈ ہے کہ لا بن سکتا ہے. جی جی. تو اس لا کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم نہیں کر سکتے, یہ طے ہے. اور اس لا میں سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں ہوئے. سپریم کورٹ کے ایز این انسٹیٹیوشن اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہوئی. صرف سپریم کورٹ کے اندر جو اختیارات ایک شخص کو تھے یعنی چیف جسٹس صاحب کو تھے, وہ اب 3 رکنی کمیٹی کو دے دیے گئے ہیں. اور یہ بہت پرانا مطالبہ ہے. میں اکثر بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کے اجتماعات میں جاتا رہا ہوں. جی جی جی. سیاسی جماعتیں بھی کہتی رہی ہیں بار بار کہ یہ فرد واحد کو, اور یہ موجودہ چیف جسٹس کی بات نہیں ہے, بالکل سابقہ چیف جسٹسوں کی بھی بات تھی کہ سو موٹو لینے کا اختیار جو ہے اور بینچ بنانے کا اختیار جو ہے یہ ایک فرد واحد کو نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ 3 رکنی کمیٹی کی جو رائے بنی ہے وہ اس لا کے اندر شامل ہے. میرے خیال میں وہ بالکل مناسب ہے اور وہ لا بنانے کا اختیار ہے. جی جی. وہ سپریم کورٹ نے میرے خیال میں اس کو سسپینڈ کر کے درست قدم نہیں اٹھایا. وہ لا بالکل درست ہے. اگر وہ آئین سے متصادم ہے جی جی تو اس کی بات کریں, اس پہ زیادہ دیر تو نہیں لگتی. لا ہے کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے, 1-1.5 پیج کا لا ہے. آپ نے اس کے اندر بتائی کہ کون سی چیز کانسٹیٹیوشن کے ساتھ متصادم ہے. جی جی. میرے خیال میں کچھ نہیں ہے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کرنے کی کوشش. قطعاً نہیں, کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو کمپرومائز تب ہوتی جب وہ اختیارات جو پہلے جوڈیشری کے تھے وہ لے کے کسی اور کو دے دیے جاتے. جی جی. مثلاً اگر یہ پارلیمنٹ کو دے دیے جاتے یا انتظامیہ کو دے دیے جاتے, جی جی, وہ تو اختیارات تو سپریم کورٹ کے پاس ہیں. جی جی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ 2 سینئر ترین جج یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اور دیکھیں یہ ہمارے نیچرل ٹرینڈ کا حصہ بھی ہے. آپ دیکھیں یہ ہم نے کئی فیصلے کیے ہیں. ایک زمانہ تھا جب الیکشن کمیشن کے اندر جو سارے فیصلے تھے وہ چیف الیکشن کمشنر کرتا تھا. جی جی. الیکشن کمیشن پھر 18th امینڈمنٹ میں چینج ہوا. آپ نے الفاظ ہر جگہ لکھے ہوئے تھے کمشنر. جی. کمشنر یہ فیصلہ کرے گا, ان سب کو چینج کر کے کمیشن کر دیا گیا. اب یہ 5 رکن کا الیکشن کمیشن ہے. جی جی. اگر وہاں کے 3 رکن جو فیصلہ کر دیں میجورٹی سے وہی فیصلہ ہے. چیف الیکشن کمشنر اگر ان 3 کی میجورٹی میں شامل نہیں ہے تو اس کا فیصلہ نہیں چلے گا. بالکل. وہ مائنارٹی میں رہے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک ڈیموکریٹائزیشن آف ڈیسیژن میکنگ ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز, اور یہ اٹ از ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو دس سپریم کورٹ یا دس چیف جسٹس, آئندہ بھی یہ چلے گا. تو میرے خیال میں یہ مناسب فیصلہ ہے. سر 1 لاسٹ کویسچن تھوڑا اس سے ہٹ کے, پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ آپ کو ٹرول کیا گیا آپ کے خلاف, کیا سر وہ کیا ایشو تھا؟ مجھے تو کئی چیزوں پہ ٹرول کرتے رہتے ہیں تو میں برا نہیں مناتا. اپنی رائے آپ کو اپنی دلیلوں کے ساتھ دے دینی چاہیے. جی جی. اور اگر کسی مخالف کی بھی رائے کو دلیل سے آئے تو اس سے سیکھنا چاہیے, اس کی احترام کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کوئی صرف آپ کو یہ کہے کہ آپ ٹریٹر ہیں,
آپ پٹواری ہیں, آپ PMLN کے کاسا لیس ہیں, آپ نے پیسے لیے ہیں ان سے, تو اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. میں اس پہ وقت ضائع نہیں کرتا, جی جی, لیکن وہ بدقسمتی سے کلچر ایسا ہے. جی جی, لیکن اگر کوئی دلیل کی بات ہو, یعنی میں تو ایک پوزیشن لیتا ہوں اپنی, اور میری کوئی سمجھ الٹیمیٹ نہیں ہے. صحیح, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, جی. تو اگر کسی نے کبھی یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو غلط ہے, تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا. میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں تو ایک طالب علم ہوں جو کانسٹیٹیوشن کو, سیاست کو, الیکشنز کو دیکھتا ہے اور اپنی رائے دیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے, میری جو ٹرولنگ ہو رہی تھی, جو آپ اگر اس کی بات کر رہے ہیں, تو زیادہ تر اس لیے ہو رہی تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 90 دن کے اندر جو الیکشن ہے یہ بہت اہم ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی دوسری چند آرٹیکلز ہیں جیسے کیئر ٹیکر والی, اس کو ملا کے ریکنسائل کیا جائے کہ وہ کیسے ہوں گی. اگر یہ اکٹھے ابھی ہو سکتے ہیں, میرا انسسٹنس صرف یہی تھا کہ بیک وقت ہوں 5 اسمبلیوں کے الیکشن. ڈیٹ واز ناٹ مائی ایشو. اور میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو عدالت ہے وہ بھی اسی طرف مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی جی, کیونکہ انہوں نے وہ جو شاہ خاور صاحب نے پٹیشن پیش کی ہے, جی جی, انہوں نے یہی بات کہی ہے بالکل کہ ایک وقت میں الیکشن کرائیں اور اس کے حساب سے ڈیٹ دیں. جو چیف جسٹس صاحب نے کہا, آپ کی بات میں مجھے وزن لگ رہا ہے. بالکل, اور اب ان کی جو ٹون ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اگرچہ قبل از وقت ہے کہنا کہ فیصلہ کیا ہوگا, جی جی, لیکن میری رائے یہ ہے. لیکن جو ٹرولز ہیں وہ ٹرولز ہیں, ان کو کیا کہا جا سکتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, ہمارے نالج میں اضافہ ہوا, اور امید ہے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس گفتگو کو انجوائے کریں گے اور انہوں نے سیکھا ہوگا اس سے کچھ. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.